پاتا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو اپنے آپ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں صبح اذان کی اٹھ بھی چکے ہوتے ہیں، اذان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ ہم جا کے چند قدموں پہ ہی مسجد ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن بس ایک ایسی سستی داری ہوتی ہے کہ ہم گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چاہنے کے باوجود نہ اپنی نظروں پہ قابو، ایک کانشیسنیس ہونے کے باوجود اپنی زبان پہ قابو نہیں، ایک چاہت ہونے کے باوجود کہ میں کروں نیکی لیکن نیکی ہوتی نہیں ہے، نماز باجماعت نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح کمزور ہوتی ہے، روح کمزور ہوتی ہے۔ یہ جو چاہت ہوتی ہے کہ میں نظروں کو قابو کروں، یہ جو چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنی زبان کو قابو کروں، یہ جو چاہت ہوتی ہے کہ میں باجماعت نماز پڑھوں، یہ روح کی چاہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گی، یہ چیزیں ہوں گی تو اس سے میں اسٹرانگ ہوں گی، اس سے مجھے اسٹرینتھ ملے گی۔ لیکن جسم کیونکہ روح سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ انسان کو یہ کرنے ہی نہیں دیتا، وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی لتھارجی میں، سستی میں لگا رہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور بنائیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے روح کو اپنے جسم سے زیادہ قوت عطا کریں۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ کر دیں کہ ہم اپنے روح کو زیادہ طاقتور کر دیں اور جسم کو کمزور کر دیں، مثال کے طور پہ، تو کیا یہ امبیلنس جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا؟ نہیں، روح کی طاقت ایسی ہے کہ وہ جسم کو بھی ساتھ چلاتی رہتی ہے، ایز اپوز ٹو دی ادر وے اراؤنڈ، کہ اگر روح کمزور ہو اور جسم طاقتور ہو تو روحانی طور پہ بندہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر روح اسٹرانگ ہو اور جسم کمزور ہو، جسم کی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ جسم کی ضروریات روح کی ضروریات کے مقابلے میں کم سرو ہو رہی ہوں، تو بندہ جسمانی طور پر بھی قوی رہتا ہے۔